اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين اخذا وانقطاعا سواء اكان في وقت واحد بأن رأت في اول شهرين سبعة مثلا ام فی وقتین کأن رأت السبعۃ فی اول شہر وآخرہ فإن السبعۃ تصیر عادة وقتیة وعددیة فی الاول وعددیة فی الثانی فإذا تجاوز عشرة تأخذها أي العادة فتجعلها حیضا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر حیض والی عورت کا خون 10 دن سے تجاوز کر جائے، ہم نے پڑھا ہے پہلے گزشتہ اسباق میں کہ کم از کم جو ہے حیض وہ 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ اب اسی کے ادامے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 دن سے وہ خون جو ہے وہ تجاوز کر جائے، بڑھ جائے، مثلا 11ویں دن بھی وہ خون دیکھے، تو اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ آیا وہ صاحب عادت ہے، صاحب عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی عادت وقتیہ ہے، عادت عددیہ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اعتبار سے جو ہے اس کا حکم ہوگا۔ تو اب اگر وہ 10 دن سے تجاوز کر جائے اور وہ صاحب عادت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی عادت کو ہی لے گی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کو ہر مہینے 7 دن خون آتا ہے، ہر ماہ 7 دن خون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 8ویں دن بھی آیا، 7 سے تجاوز کر گیا نا، 9ویں دن بھی آیا، 10ویں دن بھی آیا۔ اگر 10 دن آ کر خون رک جائے تو یہ سارے کا سارا 10 دن کیا ہوگا؟ حیض شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 10 سے تجاوز کر جائے، 10ویں دن بھی آیا ہے، 11ویں دن بھی آیا، 12ویں دن بھی آیا مثلا، تو اب کیا کرے گی وہ؟ اب کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے عادت والے ایام میں وہ 7 دن تھے عادت کے، صرف انہی دنوں کو حیض قرار دے گی، باقی جو 7 سے آگے ہیں، 8 9 10 سے 11 12 تک، ان کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ سمجھی بات کی؟ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عادت اس کی کیا ہو، عادت وقتیہ ہو، یعنی وقت کے اعتبار سے اس کی عادت ہو۔ مثال کے طور پر اس کو ہر مہینے پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، پہلی سے 7ویں تک، یا کبھی پہلی سے 5ویں تک، شروع پہلی سے ہوتا ہے مثلا، یا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ صاحب عادت وقتیہ بھی اور عددیہ بھی ہو، عدد کے اعتبار سے بھی اس کی عادت ایک ہو، وقت کے اعتبار سے بھی، یعنی ہر مہینے کی مثلا پہلی سے 7ویں تک آتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ فقط عادت عددیہ والی ہو، وقت اس کا ایک نہیں ہے، کبھی مہینے کے شروع میں آ جاتا ہے، کبھی چند دن چھوڑ کر آتا ہے، کبھی درمیان میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن آتا ٹوٹل 7 دن ہے، مسلسل 7 دن۔ تو یہ مختلف عادات ہیں ان کی، چاہے وہ کوئی بھی عادت رکھتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خون 10 دن سے تجاوز کرے گا تو جتنے اس کے عادت کے ایام ہیں، آپ پہلے مہینوں میں، گزشتہ مہینوں میں جو اس کی عادت تھی، اس عادت کے ایام کو حیض قرار دے گی، باقی کو استحاضہ قرار دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عادت ہے، یہ عادت کیسے بنتی ہے؟ کیسے کہا جائے گا کہ صاحب عادت ہے، اس کی ایک ہی عادت ہے؟ کیسے کہا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جب 2 مرتبہ 2 مہینے مسلسل ایک ہی انداز سے خون دیکھے، شروع کے اعتبار سے یا بند ہونے کے اعتبار سے، ایک ہی مطلب ہے وقت میں اس کو خون
2 مہینے مسلسل، 2 مرتبہ مسلسل، تو وہ صاحب عادت کہلاتی ہے۔ وَلَوْ تجاوز الدم العشرۃ، اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے، فذات العادت الحاصلۃ باستواء الدم مرتين، پس صاحب عادت عورت، وہ عادت جو اس کو حاصل ہوتی ہے 2 مرتبہ برابر خون، ایک جیسا خون دیکھنے سے، اخذاً وانقطاعاً، شروع ہونے کے اعتبار سے یا بند ہونے کے اعتبار سے ایک ہی جیسا وہ دیکھتی ہے، سواء آکانا فی وقت واحد، چاہے کوئی فرق نہیں اس میں کہ وہ خون ایک ہی وقت میں ہو، یعنی عادت وقتیہ والی ہو، بأن رأت فی اول شہرین سبعۃ، مثلا مثال کے طور پر وہ 2 مہینوں کے شروع میں 7 دن خون دیکھتی ہے، پہلی سے 7ویں تک، مثلا 2 مہینے مسلسل اس نے ایسے ہی خون دیکھا ہے، وہ عادت وقتیہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ام فی وقتین، یا 2 وقتوں میں خون دیکھے، کیسے؟ اس کا وقت مختلف ہے، مثلا کان رأت سبعۃ فی اول شہر و آخر ہی، مثلا وہ مہینے کے شروع میں 7 دن دیکھتی ہے خون، ایک مہینے کے، اور دوسرے مہینے کے آخر میں 7 دن دیکھتی ہے، وقت دیکھنے کا مختلف ہے، لیکن وہ جو پیریڈ ہے، وہ جو ایام ہے، وہ ایک جیسے ہیں، تو عادت عددیہ اس کو کہتے ہیں۔ فإن السبعۃ تصیر عادۃ وقتیۃ وعدن فی الاول، وہ جو پہلی صورت ہے جہاں پر اس کے دیکھنے کا وقت بھی ایک ہے 2 مہینے مسلسل، اور اس کے جو دن ہیں، دنوں کی تعداد بھی ایک جیسی 2 مہینے مسلسل، اس کو کہتے ہیں عادت صاحب عادت وقتیہ عددیہ۔ وعددیۃ فی الثانی، جو دوسری صورت ہے جہاں پر دنوں کی تعداد تو ایک جیسی ہے دونوں مہینوں میں، اگرچہ وقت مختلف ہے، ایک مہینے میں پہلے مہینے کے شروع میں دیکھا ہے، دوسرے مہینے میں مہینے کے آخر میں دیکھا ہے، یہ مختلف ہے، لیکن جو دنوں کی تعداد ہے وہ ایک جیسی ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب عادت عددیہ۔ کہتے ہیں فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً، اگر ایسی عورت 10 دنوں سے تجاوز کر جائے، اس کا خون، تَأْخُذُهَا أَيِ الْعَادَةَ، تو وہ عادت کو لے گی، فَتَجْعَلُ حَيْضًا، اسی عادت کو وہ حیض قرار دے گی۔ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنِ الاتفاق على تحيز الأولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية فقيل إنها فيه كالمضطربة لا تتحيز إلا بعد 3۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وقتیہ عددیہ، 2 انہوں نے چیزیں بتائی ہیں نا، ایک وقتیہ عددیہ کی بات کی ہے اور ایک صرف عددیہ کی بات کی ہے۔ ایک وہ وقتیہ عددیہ یعنی جس کا وقت اور تعداد دنوں کی برابر ایک جیسی ہو 2 مہینے مسلسل، عددیہ کون سی ہے کہ دنوں کی تعداد 2 مہینے مسلسل ایک جیسی ہو، لیکن ٹائم جو ہے اس کا وقت مختلف ہو، وہ فقط صاحب عددیہ کہتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں کہ ان 2 عادتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ الاتفاق اور تحیز الاولی، وہ جو پہلا حیض ہے اس کا، یعنی وقت عادت وقتیہ عددیہ والی ہے، برؤیت الدم، وہ جو ہی خون دیکھے گی، اس کو جب خون آئے گا تو اس کو حیض قرار دے گی، جب اس کو خون شروع ہوئے گا تو حیض قرار دے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا عادت یہ جیسی ہے، مثال کے طور پر، مثال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر مہینے کی پہلی سے 7ویں تک دیکھتی ہے، 2 مہینے مسلسل اس نے پچھلے ایسے دیکھے، اس مرتبہ اس کی خرابی ہو گئی تو کیا کرے گی وہ؟ اگر 10 سے تجاوز کر گیا اس کا خون، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی سے لے کر 7ویں تک، یعنی خون کے شروع سے لے کر 7 دن جو ہے اس کو حیض کر دے گی، بعد والے دنوں کو حیض کرنے دے گی۔ والخلاف فی ثانیہ، دوسری جو ہے خاتون جو صرف عددیہ والی ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف علماء کا، اس میں تو اتفاق تھا لیکن اس میں جو ہے اتفاق ہے، اختلاف ہے دوسری عددیہ والی میں۔ فقیلا انہا فیہ کالمضطربۃ،
ایک قول یہ ہے کہ وہ اس باب میں، یعنی جب 10 دن سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ مستعربہ کی طرح ہے. یعنی مستعربہ کسے کہتے ہیں؟ مستعربہ وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی حالت کو خراب کر چکی ہے. مستعربہ وہ ہے نا، مستعرب یعنی اس کی ایک حالت پختہ، اس کی عادت نہیں بن سکی، یعنی یوں آپ کہہ لیں بس. لا تتحید الا بعد ثلاثۃ، جو حیض قرار نہیں دے گی مگر 3 دن کے بعد. یعنی وہ چونکہ ایسی ہے عورت ہے جو مثلا جس کی پکی عادت نہیں ہے، تو پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن مسلسل 3 دن اس کو آئے گا تو اسے پتہ نہیں آیا اس کی عادت ہے، عادت ہی نہیں ہے تو کیا کرے گی بیچاری؟ اپنی عبادات انجام دیتی رہے گی. لیکن مسلسل جب 3 دن آیا جائے گا، 3 دن کے بعد وہ حیض قرار دے گی، تو وہ پہلا بھی اس کا حیض شمار ہوگا در واقع. کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تھا، جو کہ اس کی عادت نہیں تھی. جس کی عادت تھی، عادت ہوتی اس کو تو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کی عادت نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ کیا کرے، تو وہ 3 دن تو وہ اپنی عبادات کو انجام دے گی. لیکن جو ہی تیسرے دن مسلسل اس کو خون آئے گا تو یہ علامت اس بات کی کہ وہ حیض ہے. وہ پل اقوا انہا کلولا، اقوا یہ ہے کہ وہ پہلی عورت کی طرح ہے. یعنی جو ہی اس کو شروع ہوگا وہ اس کو حیض قرار دے گی، شروع سے ہی حیض قرار دے گی. بلا اعتادت وقتاً خاصاً اگر صرف اس کی وقت کی عادت ہے، وقت کی عادت ہے، ٹھیک ہے، عدد کی نہیں ہے، صرف وقت کی عادت ہے. بے ان رات فی اول شہرن سبعۃ، مثلا مہینے کے اول میں 7 دن دیکھتی ہے. وفی اول آخر ثمانیتاً، اور دوسرے مہینے میں شروع میں 8 دن. یعنی شروع ہونے کا زمانہ ایک ہے لیکن ختم ہونے کا زمانہ ایک مہینے 7ویں دن ختم ہو گئی، دوسرے مہینے 8ویں دن ختم ہو گئے. لیکن جو دیکھنے کا شروع کا زمانہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ پہلی ہے مثلا مہینے کی. اس کو کہتے ہیں صرف وقت یا وقت والی. فایا مستعربۃ العدد، یہ مستعربۃ العدد، اس کی تعداد معین نہیں ہے، دنوں کی تعداد معین نہیں ہے، لیکن وقت معین ہے اس کا، شروع کا وقت. تو لا ترجع الیہ عند تجاوز، یہ وقت کی طرف رجوع نہیں کرے گی جب 10 دن سے تجاوز کر جائے گا. یہ اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحَيُّزَهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بعد ذَلِكَ كَلُولًا، اگر وقت جو ہے اس بات کا افادہ کرے کہ وہ اس کو حیض بنائے گی جو ہی خون دیکھے گی، ٹھیک ہے نا، پہلی عورت کی طرح. وَإِلَّمْ نُجِزْ ذَلِكَ الْمُسْتَعْرِبَ، اگر ہم مستعربہ کے لیے یہ جائز کر دیکھیں. مستعربہ کا حکم کیا تھا؟ مستعربہ کا حکم یہ تھا کہ وہ 3 دن کے بعد حیض قرار دے گی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مستعربہ 3 دن نہیں بلکہ شروع سے ہی حیض قرار دے گی، تو یہ بھی مستعربہ کی طرح ہے، شروع سے ہی اس کو حیض قرار دے گی. انتظار نہیں کرے گی کہ 3 دن مسلسل آئے تو بعد میں اس کو حیض قرار دیا جائے. وذات التمیز وَهِيَ الَّتِي تَرَدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا تَأْخُذُهُ، اور وہ عورت جس کی خون میں کوئی تمییز اور علامت پائی جائے. کیا مطلب؟ وَهِيَ الَّتِي تَرَدَّمَ نَوْعَيْنِ، یعنی وہ عورت جو 2 نوع کا خون دیکھے، او انواعًا، یا کئی انواع کا خون دیکھے. 2 نوع کا، 2 طرح کا خون دیکھے، ایک مرتبہ ایک طرح کا، دوسری طرح دوسرے اس میں علامات ہیں، ٹھیک ہے. تو تاخذ ہو وہ جو تمییز یا علامت ہے جس کے ذریعے وہ تشخیص دے سکتی ہے، جس کے ذریعے اس کا تشخیص دینا ممکن ہے کہ یہ حیض ہے، تو اس علامت کو، اس تمییز کو وہ دیکھے گی، اس تشخیص کے مطابق وہ تشخیص کرے گی جس ذریعے سے وہ تشخیص کر سکتی ہے. کیا مطلب؟ اگر وضاحت کر رہے ہیں. بیان تجعل القوی حیضاً، مثلاً وہ ایک مرتبہ خون قوی ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس کا خون زیادہ قوی نہیں ہوتا، تو قوی کو حیض قرار دے گی. والضعیفہ استحاضۃً، ضعیف کو استحاضہ قرار دے گی. بشرط عدم تجاوز حد ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ 2 حدوں سے تجاوز نہ کرے. 2 حدوں سے کیا مراد؟ قلت اور کثرت کی. حد قلت کیا ہے؟ 3. حد کثرت کیا ہے؟ 10. نہ 3 سے کم ہو اور نہ 10 سے تجاوز کرے. قلت و کثرت، قلت اور کثرت کی.
اعتبار سے، و عدم قصور ضعیف، اور ضعیف قاصر بھی نہ ہو، ضعیف اتنا زیادہ ہی نہ ہو کہ اس کو مطلب ہے اتنا زیادہ ضعیف بھی نہ ہو کہ اس کو اصلا حیض قرار دینا ممکن ہی نہ ہو، اس کو خون ہی نہ کہا جا سکے۔ وما یضاف علیہ من ایام النقاء عن اقل الطہر وتعتبر القوۃ بثلاثۃ اللون، اور وہ خون جو، اور وہ ایام نقاء، ایام نکاح یعنی ایام نکاح کسے کہتے ہیں؟ ایام نکاح کہتے ہیں کہ وہ ایام جن میں وہ پاک رہی ہے۔ اس ضعیف عورت اس ضعیف خون کو کب وہ استحاضہ قرار دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں اس وقت استحاضہ بنائے گی جب اس ضعیف خون کے علاوہ دوسرے خون کے آنے کے درمیان 10 دن کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، اس خون سے دوسرے خون تک 10 دن کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اقل طہر ہوئی 10 دن ہے، اقل طہر کا فاصلہ ہو تو پھر اس کو جو ہے نا وہ استحاضہ قرار دے سکتی ہے۔ وتعتبر القوۃ بثلاث، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک خون قوی اور ایک ضعیف ہے، کیسے پتہ چلے گا قوی کیا ہوتا ہے اور ضعیف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قوت اور ضعف کا وہ معیار بیان کر رہے ہیں کہ قوی خون کو کون سا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ قوت شمار ہوتی ہے بثلاثۃ، 3 چیزوں سے، اللون رنگ کے اعتبار سے۔ کیسے؟ فالاسود قوی الاحمر، جو کالے رنگ کا خون ہے، سیاہ رنگ کا، وہ سرخ سے زیادہ قوی ہے، ایک مرتبہ سیاہ ہے ایک سرخ ہے، تو مختلف نوعوں کا خون آ رہا ہے نا، تو وہ سیاہ جو ہے اس کو چونکہ اس کو قوی شمار کیا جاتا ہے لہٰذا اس کو حیض قرار دے گی، احمر کو حیض قرار نہیں دے گی۔ وہ قوی الاشکر، اور یہ احمر جو ہے یہ اشکر سے قوی۔ اشکر کیا؟ اشکر کون سا ہوتا ہے؟ اشکر جو مطلب پیلے کی طرف مائل ہو، ٹھیک ہے، سرخ جو مائل ہو پیلے کی طرف، کم سرخی کم ہو اس میں۔ وہ قوی الاصفر، اور یہ اشکر جو ہے یہ اصفر سے قوی ہوتے ہیں، اصفر کہتے ہیں پیلے رنگ کو۔ وہ قوی الاقدر، یہ پیلا رنگ اگر یہ اقدر یعنی گدلا جو کچا رنگ ہوتا ہے، مٹیالہ رنگ ہے، پیلا صحیح پیلا نہیں ہو، اس سے وہ قوی ہوتا ہے۔ والرائحہ، تو دوسری علامت ہے اس کی بو، فذو الرائحۃ الکریہۃ قوی، جس کی بدبو زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ما لا رائحۃ لہ، اس سے جس میں بدبو نہ ہو۔ وما لا رائحۃ اضاف، اور جس کی بدبو نہ ہو وہ ضعیف ہوتا ہے۔ والقوام، اور تیسری قوت کی جو علامت ہے وہ اس کا گاڑھا ہونا ہے۔ فالثخین قوی الرقیق، جو گاڑھا ہے وہ پتلے سے زیادہ قوی شمار ہوتا ہے۔ وذو الثلاث قوی ذی الاثنین، اور وہ خون جس میں تینوں صفات پائی جائیں وہ قوی ہوتے اس خون سے جس میں 2 صفات پائی جائیں۔ وہ قوی ذی الواحد، اور وہ خون جس میں 2 صفات پائی جائیں وہ قوی ہوتے اس سے جس میں 1 صفت پائی جائے۔ وہ قوی العادم، اور وہ خون جس میں 1 صفت پائی جائے وہ قوی ہوتا ہے اس خون سے جس میں کوئی صفت بھی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَوِ اسْتَوَى الْعَدَدَ، عدد ہو، اگر عدد برابر ہو، تعداد برابر ہو صفات کی، مثلا 2 خون آئے ہیں 2 انواع کے، اس میں بھی 2 صفتیں، اس میں بھی 2 صفتیں، منتہا صفتیں مختلف ہیں، اس میں بھی 2 ہیں اس میں 2 ہیں، یہ جو صفات بیان ہوئی ہے، کہتے ہیں ان کا نہ مختلف ہے، اگرچہ خون مختلف ہے، ٹھیک ہے، لیکن صفتیں اس میں بھی 2، اس میں بھی 2، اس میں اور صفتیں اس میں اور ہیں، لیکن ہیں 2 کہتے ہیں فلا تمجیزہ، تو یہاں کوئی تشخیص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پھر مستعاربہ کی طرح گویا کہ سمجھی جائے گی نا، کوئی تمیز نہیں دے سکتی یہاں پر۔ بس بوئیں صلی اللہ علیہ محمد